آج کی ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح تمام ماؤں کے لیے بہترین ثابت ہونے والی ہے۔ آپ ضرور دیکھیے گا اور یقیناً تمام مائیں ان باتوں کا خیال رکھتی ہیں اور اپنی بچیوں کو اویئرنیس دیتی ہیں، لیکن ایک ریمائنڈر کے طور پہ کہ بچیوں کو کیا سکھانے کی ضرورت ہے، پیریڈز کے دنوں میں کیا احتیاط کرنی چاہیے، کن چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، کن چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور کون سی چیزیں کھانی چاہیے، کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں اس ویڈیو میں جو آپ کے لیے یقیناً بہت مفید ثابت ہوں گی۔ اس لیے اگر آپ بھی ایک ماں ہیں اور آپ کی بچی بھی بڑی ہو رہی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھ لینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہو۔ اس کے علاوہ میرے چینل پہ اور بھی ویڈیوز موجود ہیں کہ جس میں گرل گائیڈ کے حوالے سے میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو چینل کو وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے ہی لڑکیاں بڑی ہونا شروع ہوتی ہیں، 9-10 سال کی ہو جاتی ہیں، تو ماؤں کو ایک ذہنی طور پہ ایک فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اب بچی بڑی ہو رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ ہر لڑکی کو اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے اور مائیں ان چیزوں کے لیے بہت کیئرفل ہوتی ہیں اور ہر وقت دماغ میں یہ بات چلتی رہتی ہے۔ لیکن آج کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یقیناً آپ کو پسند آئیں گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ بچیوں کے لیے جو پینٹیز وغیرہ یا پھر انڈر ویئر وغیرہ خرید کے رکھنا شروع کر دیتی ہیں، تو اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گی کہ جو آپ انڈر ویئر وغیرہ خریدیں وہ سنتھیٹک مٹیریل کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کاٹن بیس مٹیریل کا ہونا چاہیے۔ کاٹن بیس مٹیریل سے بیکٹیریا وغیرہ پھیلنے کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے اور یہ ڈیفینیٹلی ایک سکن فرینڈلی مٹیریل ہے۔ اس لیے آپ جب بھی بچوں کے لیے یا اپنے لیے بھی آپ اگر انڈر ویئر وغیرہ خریدیں تو کاٹن بیس مٹیریل کی خریدیں۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ جو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ان دنوں میں، اور بچوں کو بھی کروانی چاہیے، بیٹیوں کو خاص طور پہ، کہ ان دنوں میں ویسے تو ڈی ہائیڈریشن کبھی بھی نہیں ہونے دینی چاہیے باڈی میں، لیکن ان دنوں میں پانی کے حوالے سے خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ پانی آپ نے بہت زیادہ پانی کا انٹیک کرنا ہے اور جتنا پانی زیادہ پیئیں گے اتنا آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ بلکہ اگر آپ اس میں چیا سیڈز وغیرہ یا پھر یہ کہ تخم مرنگا وغیرہ بھگو کر پی سکتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔ نیکسٹ جو ہے کہ ہمارے بچے آج کل سبزیوں سے تو ایسے بائیکاٹ کرتے جا رہے ہیں جیسے کہ اللہ معاف کرے کوئی گناہ کا کام ہے، لیکن بچوں کو عادت ڈالیں جو خاص طور پہ وہ سبزیاں کہ جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، پانی کی مقدار جو زیادہ اپنے اندر کنزیوم کیے ہوتی ہیں سبزیاں، وہ سبزیاں آپ زیادہ سے زیادہ کھائیں اور بچوں کو بھی عادت ڈالیں۔ جیسے کہ کھیرا ہوتا ہے، بند گوبھی ہوتی ہے، جو سیلڈ آئٹمز میں جو یوز ہوتی ہیں سبزیاں، وہ تمام سبزیاں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اگر پکی ہوئی سبزیاں بچے کھانا پسند نہیں کرتے تو آپ انہیں کچے طریقے سے یا پھر جس طرح سے بھی ایگ فارم میں آملیٹ بنا کے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فروٹس ہوتے ہیں، جس طرح کہ آج کل موسم ہے خربوزے کا، تربوز کا، اس طرح کی جو فروٹس ہیں ان کا انٹیک زیادہ کر دیں بچیوں میں، تاکہ ان کا انرجی لیول ڈاؤن نہ ہو اور وہ اچھے طریقے سے اس ٹائم پیریڈ کو مینج کر سکیں، گزار سکیں۔ اور دیکھیں ماؤں نے ہی یہ احتیاطیں بتانی ہوتی ہیں بچیوں کو، اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اور اس معاملے میں آپ بالکل بھی شرمائیں نہیں، جھجکے نہیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ وقت آنے سے پہلے ہی بچیوں کو اس معاملے سے آگاہ کر دیں تاکہ بچوں کو وقت آنے پہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ احتیاط کرنی چاہیے وہ یہ ہے ان دنوں میں ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، جو کہ خاص طور پہ جس طرح سے بچے پسند کرتے ہیں، آئس کریم کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، یا پھر سافٹ ڈرنکس وغیرہ یا پھر جوسز وغیرہ جو کہ آرٹیفیشل فلیورز کے بنے ہوتے ہیں اور جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان سے تو بہت زیادہ احتیاط کریں۔ ایون ٹھنڈا پانی بھی آپ نارمل ٹیپ واٹر جو ہوتا ہے وہ استعمال کریں، جو روم ٹمپریچر پہ ہوتا ہے وہی یوز کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس طرح سے بچوں کو کریمپس وغیرہ پڑ سکتے ہیں جو کہ کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچوں کو۔ تو اس لیے آپ ان چیزوں کی احتیاط بچیوں کو خود کروائیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی جو بھی آئٹمز ہیں، صرف اس میں آئس کریم شامل نہیں ہے، یہ فالودہ ہے یا پھر اور بھی جو ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہیں جو کہ نارمل ڈیز میں آپ کنزیوم کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب پیریڈز کے ڈیز گزر رہے ہوں یا پھر یہ کہ جب آنے والے ہوتے ہیں پیریڈز، تو اس سے 2 دن پہلے ہی آپ بچیوں کو یہ احتیاط کروانا شروع کر دیں تاکہ بچیاں کسی درد یا تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اپنے روٹین کے کام تو کرنے ہی ہوتے ہیں، بچیاں ہیں، اسکول جانا ہوتا ہے، کالج جانا ہوتا ہے، تو ان دنوں میں بھی اگر وہ اس طرح کی احتیاطیں کر لیں گی نا
تو ان کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بہت آسان ہو جائے گا اور وہ ایزیلی اپنے اس 3 5 7 ڈیز کو اچھے طریقے سے مینیج کر پائیں گی، کیونکہ اکثر بچیوں کو کریمپس وغیرہ بہت زیادہ پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے اسکول سے بھی ان کو آف لینا پڑتا ہے، کالج سے آف کرنا پڑتا ہے، تو وہ ان کے لیے کافی ٹف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ایک اور احتیاط جو ہمیں بہت زیادہ کرنی چاہیے، اور بچیوں کو بھی پوچھتے رہنا چاہیے جب ان کے نئے نئے پیریڈز آنا سٹارٹ ہوں، تو اس حوالے سے کہ ان کا جو پیریڈز کا فلو ہے وہ کس طرح سے جا رہا ہے۔ اگر بہت ہیوی فلو ہے تو وہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، اور اگر بہت زیادہ لو فلو ہے تو وہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ان دونوں صورتحال میں آپ نے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا ہے کہ یہ کوئی ہارمونل ایشو بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ کچھ بھی باڈی میں کوئی چینجز وغیرہ آ رہی ہیں جس کی وجہ سے جو فلو ہے وہ نارمل نہیں ہے۔ ایک نارمل فلو ہونا ہی بہتر ہوتا ہے، اور اگر بہت زیادہ ہیوی فلو ہوتا ہے تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بعض بچیوں کو خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کی احتیاط بچوں کو ضرور سکھائیں، اور ان کو بتائیں کہ اگر آپ فیس کرنا پڑے آپ کو ہیوی فلو سے تو پھر بھی آپ ماؤں کو الرٹ کریں، اور اگر آپ کا فلو بالکل نہیں آ رہا یا بہت ہلکا ہے تو پھر بھی آپ ماؤں کو الرٹ کریں کہ وہ اس حوالے سے آپ کو یا تو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں گی، یا پھر یہ کہ آپ کو کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گی کہ آپ نے اب اس مسئلے میں کیا کرنا ہے۔ اور پہلے بھی جس طرح میں نے ذکر کیا کہ آپ ٹھنڈی چیزیں کنزیوم کرنا چھوڑ دیں، تو اس حوالے سے میں یہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ آپ ٹھنڈا پانی جو ہوتا ہے، جیسے کہ اب سخت گرمی کا موسم چل رہا ہے تو ٹھنڈا پانی بھی ان دنوں میں اوائڈ کریں، اور جو نارمل پانی ہوتا ہے جو کہ روم ٹمپریچر پہ ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ ٹیپ واٹر جو آپ نارملی استعمال کرتے ہیں وہی استعمال کریں، وہ آپ کے لیے زیادہ آپ کی باڈی کے لیے بہت سوٹیبل رہے گا، کیونکہ یہ اس کو ڈائجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جب آپ ان دنوں میں گزر رہے ہوتے ہیں، بچیاں ان دنوں سے گزر رہی ہوتی ہیں، تو پھر جس طرح وہ درد وغیرہ، پین وغیرہ، کمر میں درد، پیٹ میں درد، اس طرح کی صورتحال سے نمٹنا پڑ سکتا ہے۔ نارمل ڈیز میں آپ جو مرضی کھائیں پئیں، اور جو مرضی آپ جس طرح کا پانی آپ پینا چاہتے ہیں، جوسز وغیرہ پینا چاہتے ہیں وہ پئیں، لیکن ان دنوں میں آپ احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچیوں کو جو ڈریسز وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے احتیاط کرنا سکھائیں کہ اس روٹین میں آپ نے کس طرح کے ڈریسز استعمال کرنے ہیں۔ ویسے تو آج کل بچوں کو پینٹس وغیرہ یا پھر یہ کہ ٹائٹس وغیرہ پہننے کا بہت شوق ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ اپنی چوائس ہے ہر کسی کی، لیکن جو نارمل مٹیریل کے جو ٹراؤزرز ہوتے ہیں نا وہ بچیوں کو ضرور لے کے دیں، اور خاص طور پہ جب سونے کے لیے جا رہی ہیں تو اس وقت ان کو یہ بتائیں کہ اس وقت آپ نے جو کھلے ٹراؤزرز ہوتے ہیں وہ آپ پہن کے سوئیں، تاکہ ایک تو آپ کی جو باڈی ہے وہ بہت ریلیکس رہتی ہے۔ جو ٹائٹس ہیں یا جینز ہے، پینٹس وغیرہ ہیں، یہ باڈی کے لیے اتنی سوٹیبل نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بلڈ سرکولیشن بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے گائیڈ کرنے کے لیے آپ بچوں کو ایک چھوٹا سا بیگ بھی تیار کر کے دے سکتی ہیں، جس میں آپ نے ان کی جو ریکوائرمنٹ کے حساب سے جو چیزیں ہیں جن سے وہ کافی مشکلات سے بچ سکتی ہیں، اور وہ آپ پیک کر کے دیں، تاکہ اگر انہیں کہیں پہ بھی جانا ہے، ایون انہیں اسکول بھی جانا ہے، تو وہ کٹ ایک فرسٹ ایڈ کٹ کہہ لیں کہ جس میں بچوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس ان کا سامان موجود ہو کہ جو انہوں نے اپنے ساتھ ہر وقت کیری کرنا ہے، جیسے کہ ان کے پیڈز ہونے چاہیے، ان کی پینٹی ہونی چاہیے، بلکہ پینٹی تو میں کہتی ہوں کہ بچیوں کو گھر سے ہی لگا کے جانی چاہیے جب وہ اسکول وغیرہ، کالج وغیرہ جا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو پیڈ کو تھرو کرنے کا انداز ہے وہ بھی ایک بہت میٹر کرتا ہے۔ بیٹیوں کو سکھائیں کہ جب بھی آپ پیڈ یوز کر لیں پھر اس کے بعد آپ اس کے کور کے اندر ہی اسے اچھے طریقے سے ریپ کر کے، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا پولیتھین بیگ ہے، جیسے کہ ڈارک شیڈ میں، بلیک، بلو، اس طرح کے شیڈ میں اگر کوئی پولیتھین بیگ ہے تو وہ بھی آپ اسے کور کرنے کے لیے استعمال کریں۔ یہ بھی آپ کے طریقے اور سلیقے کو اور تربیت کو واضح کرے گا، یہ انداز بھی۔ تو آج کی ویڈیو میں یہی کچھ تھا۔ اگر آپ مزید بھی اس ٹاپک پہ ڈسکشن چاہتے ہیں تو میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ اپنے حوالے سے بھی کچھ ٹپس دینا چاہتے ہیں تو پھر بھی مجھے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ اسی طرح کی اور اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔